اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4878، اردو ترجمہ۔ سورہ رحمان کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا، بحسبان یعنی چکی طرح گھوم رہے ہیں۔ اوروں نے کہا واقیم الوزن کا معنی یہ ہے کہ ترازو کی زبان سیدھی رکھو، یعنی برابر تولو۔ اسف کہتے ہیں کھیتی کی اس پیداوار سبزے کو جس کو پکنے سے پہلے کاٹ لیں۔ یہ تو اسف کے معنی ہوئے، اور یہاں ریحان سے کھیتی کے پتے اور دانے جن کو کھاتے ہیں مراد ہے۔ اور ریحان عربوں کی زبان میں روزی کو کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا خوشبودار سبزے کو، بعضوں نے کہا اسف وہ دانے جن کو کھاتے ہیں، اور ریحان وہ پکا غلہ جس کو کچا نہیں کھاتے۔ اوروں نے کہا اسف گیہوں کے پتے ہیں۔ ضحاک نے کہا اسف بھوسا جو جانور کھاتے ہیں۔ ابو مالک غفاری تابعی نے کہا اسف کھیتی کا وہ سبز حصہ جو پہلے پہل اگتا ہے، کسان لوگ اس کو حبور کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا اسف گیہوں کا پتا اور ریحان روزی کا۔ معارج آگ کی لپٹ کو زرد یا سبز جو آگ روشن کرنے پر اوپر چڑھتی ہے۔ بعضوں نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رب المشرق و رب المغربین میں مشرقین سے جاڑے اور گرمی کی مشرق، اور مغربین سے جاڑے گرمی کی مغرب مراد ہے۔ لا یبغیان مل نہیں سکتے۔ المنشآت وہ کشتیاں جن کا بادبان اوپر اٹھایا گیا ہو، وہی دور سے پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی ہیں، اور جن کشتیوں کا بادبان نہ چڑھایا جائے ان کو منشآت نہیں کہیں گے۔ حضرت مجاہد نے کہا کل فخار یعنی جیسا ٹھیکرا بنایا جاتا ہے۔ الشواظ آگ کا شعلہ جس میں دھواں ہو۔ فنحاس پیتل جو گلا کر دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائے گا، ان کو اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ خاف مقام ربہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرنے کا قصد کرے، پھر اپنے پروردگار کو یاد کر کے اس سے باز آ جائے۔ مدہامتان بہت شادابی کی وجہ سے کالے یا سبز ہو رہے ہوں گے۔ سلسال وہ گارا کیچڑ جس میں ریت ملائی جائے، وہ ٹھیکری کی طرح کھنکھنانے لگے۔ بعضوں نے کہا سلسال بدبودار کیچڑ جسے کہتے ہیں۔ سل اللحم جیسے یعنی گوشت بدبودار ہو گیا، سڑ گیا۔ جیسے سر الباب دروازے بند کرتے وقت آواز دی، اور سرسر الباب اور کیتا کو کبکبہ کہتے ہیں۔ فاکہہ و نخل و رمان یعنی وہاں میوہ ہوگا اور کھجور اور انار سے آیت سے بعضوں نے حضرت امام ابو حنیفہ یہ نکالا ہے کہ کھجور اور انار میوہ نہیں ہے۔ عرب لوگ ان دونوں کو میووں میں شمار کرتے ہیں۔ اب رہا نخل اور ورمان کا عطف فاکہت پر، تو وہ ایسا ہے جیسے دوسری آیت میں فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تو پہلے سب نمازوں کی محافظت کا حکم دیا، صلوات وسطیٰ بھی ان میں آ گئی، پھر صلوات وسطیٰ کو عطف کر کے دوبارہ بیان کر دینا، اس سے غرض یہ ہے کہ اس کا اور زیادہ خیال رکھ۔ ایسے ہی یہاں نخل و رمان
فاقہتوں میں آ گئے تھے، مگر ان کی عمدگی کی وجہ سے دوبارہ ان کا ذکر کیا، جیسے اس آیت میں فرمایا علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، پھر اس کے بعد فرمایا وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، حالانکہ یہ دونوں من فی السماوات ومن فی الارض میں آ گئے۔ اوروں نے مجاہد یا ابو حنیفہ کے سوا کہا افنان کا معنی شاخیں، ڈالیاں ہیں، وجنل جنتین دان یعنی دونوں باغوں کا میوہ قریب ہوگا، اور حسن بصری نے کہا فبأی آلاء یعنی اس کی کون کون سی نعمتوں کو، اور قتادہ نے کہا ربکما میں جن اور انسان کی طرف خطاب ہے، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کل یوم ہوا فی شان کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا گناہ بخشتا ہے، کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، کسی قوم کو بڑھاتا ہے، کسی قوم کو گھٹاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس تعالیٰ نے کہا برزخ سے آڑ مراد ہے، انعام خلق نزاختان خیر اور برکت سے یہاں رہتے ہیں۔ ذوالجلال بزرگی والا، اوروں نے کہا مارج خالص انکار جس میں دھواں نہ ہو، عرب لوگ کہتے ہیں مرج الامیر رعیت، یعنی حاکم نے اپنی رعیت کا خیال چھوڑ دیا یا ایک کو دوسرا ستا رہا ہے۔ لفظ مریج جو سورہ قاف میں ہے اس کا معنی گڈمڈ ملا ہوا، مرج البحرین یعنی دونوں دریا مل گئے ہے۔ یہ مرجت دابتک سے نکلا ہے، یعنی تو نے اپنا جانور چھوڑ دیا، اس طرح رہ کر ہم ان قریب تمہارا خاتمہ کریں گے۔ یہاں فراغت کا معنی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دوسری چیز کی طرف خیال کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ یہ ایک محاورہ ہے جو سب لوگوں میں مشہور ہے۔ کوئی شخص بیکار ہوتا ہے، اس کو فرصت ہوتی ہے، لیکن ڈرانے کے لیے دوسرے سے کہتا ہے اچھا میں تیرے لیے فراغت کروں گا، یعنی وہ خوب جب ٹل جائے گا تو تجھ کو سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان باغوں سے کم درجے میں دو اور باغ بھی ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن ابی اسود نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن عبدالصمد الامی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عمران الجونی نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے، اور ان سے ان کے والد نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کے ہوں گے، اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی حائل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 4879 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حوریں جو خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا حور کے معنی کالی آنکھوں والی، اور مجاہد نے کہا مقصورات کے معنی ان کی نگاہ اور جان اپنے شوہروں پر رکی ہوئی ہوگی، وہ اپنے خاوندوں کے سوا اور کسی پر آنکھ نہیں ڈالیں گی۔ فاسرات کے معنی اپنے خاوند کے سوا اور کسی کی خواہش مند نہ ہوں گی۔ فی الخیام کے معنی خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عبدالعزیز بن عبدالصمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عمران جونی نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے، اور ان سے ان کے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی، ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی اور مومن ان کے پاس باری باری جائیں گے۔ حدیث نمبر 4880۔ اردو ترجمہ: اور 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور ایسے بھی 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ یہ جنت عدن والوں کو اللہ کے دیوار میں صرف ایک جلال کی چادر حائل ہوگی۔ جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جلال کی چادر حائل ہوگی جو اس کے مبارک منہ پر پڑی ہوگی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4878 سے 4880 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔